دیکھیں، اگر کسی نے زندگی کا صحیح فلسفہ سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے خالق جنہوں نے ہمیں بنایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ سورہ البقرہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی اٹ ول شو یو سچ فلاز ان یو فار دا سیک آف بیٹرمنٹ. اٹ ول شو یو سچ تھنگس کہ آپ کہو گے کہ یار میں کہاں زندگی گزارتا رہا ہوں اور میری آنکھیں اتنا عرصہ کیوں بند رہیں. اور یہ سب تب ممکن ہے جب آپ سورہ البقرہ کو اپنا دل دیں گے اور قرآن مجید کو اپنا دل دیں گے، قرآن مجید کے سامنے سبمٹ کریں گے. اونلی دین آل آف دس ول بی پاسبل. سو میں نے سورہ البقرہ الحمدللہ 2-3 بار اب گو تھرو کرائی ہے اپنے قرآن سیشنز میں مختلف جگہوں پہ، بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کم لائیو انشاءاللہ ود اٹ. سو اٹس اے گریٹ آنر اور اٹ میکس می ویری ہیپی کہ آپ سب کے ساتھ، اب آڈینس کے ساتھ میں سورہ البقرہ شیئر کرنے لگا. سورہ البقرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مومن کا آئینہ ہے. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ دیکھیں، سورہ البقرہ آپ کو ایسے شیک کرے گی اور ایسی باتیں آپ کو پتہ لگیں گی کہ یو ول بی ایبل ٹو ریفلیکٹ اپون اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے مسلم، ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے مومن. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سیلف ریفلیکشن کریں، ہم سب اپنے اندر جھانکیں، ہم سب اپنے فلاز کو دیکھیں، ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم زندگیاں صحیح بھی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں. سو ان دس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے سورہ البقرہ کے کچھ ورچوز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وٹ ول آئی بی یوزنگ؟ یہ ایک تفسیر کی کتاب میرے پاس موجود ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے. انگلش ورژن ہے اس کا، ایبریج ورژن انگلش ورژن، تفسیر ابن کثیر 10 والیومز پر مشتمل ہے. یہ والیوم نمبر 1 اس وقت میرے ہاتھ میں. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آئی ول بی یوزنگ احسن البیان which is a very short, concise tafsir by Salahuddin Yusuf, Hafiz Salahuddin Yusuf. And then obviously اردو کی تفسیر ابن کثیر بھی ایک بہت اچھی سورس ہے. اینڈ دین اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بہت سے معاشرتی پہلو سمجھنے اور سوشل امپلیکیشنز دیکھنی ہیں اسلام کی، تو اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن ایک بہت اچھی سورس ہے. میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں مولانا مودودی سے، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، چونکہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہمارے ہاں رائج ہے، کچھ ایکسٹریمسٹ مینٹالٹیز پائی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں ایک بہت افسوسناک یہ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کا نام لو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ یعنی 100% ان کی ہر چیز سے ایگری کرتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا وہ بھی انہی مسٹیکس میں جو مسٹیکس ایک انڈیویجول سے ہوئی تھی. وی ول ناٹ گو انٹو مسٹیکس کمیٹڈ بائی اینی ون، کیونکہ سب انسان ہیں اور سب نے اپنی ایک رائے دی ہے، اپنی ایک ایفرٹ کی ہے. میں یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ اکثر میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن جو ہے وہ بتائی، وہ کوٹ کی، تو مجھ پر اعتراض ہے کہ آپ مولانا مودودی کی تفہیم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے غور سے بات سنی ہے تو میں سوشل امپلیکیشنز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت زبردست سورس ہے آڈینس کے لیے. بٹ اگر علمی تفسیر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر جو کہ مکمل صحابہ کی تفسیر ہے اور بہت ہی اوتھینٹک سورسز سے کلیکٹ کی گئی ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، ہر انسان نے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پٹ تو دیا ہے، اپنی محنت کی ہے. تو سوشلی اگر میں دیکھنا چاہوں معاشرتی پہلو کے حوالے سے قرآنی آیات کا معاشرے پہ کیا اثر ہے، اور آج کے دور میں 21ویں صدی میں قرآنی آیات کو کیسے ہم اپنے معاشرتی نظام میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے مجھے مولانا مودودی کا کام بہت پسند ہے. یہ بیسکلی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سو موونگ آن، سب سے پہلے سورہ البقرہ کے ورچوز پہ بات کرتے ہیں، اور بہت سی احادیث سورہ البقرہ کے ورچوز کے اوپر ہیں. اینڈ سم آف دا ورچوز انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ بہت حیران بھی ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے کہ سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے سورہ البقرہ ہم سب کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ البقرہ ایک مدنی سورہ ہے. مینوں کے مدنی سورج کا اپنا ایک مزاج ہے اور مکی سورج کا اپنا ایک مزاج ہے، اور جو مدنی سورج ہیں ان کی تھیم ٹوٹلی مختلف ہے. بیکاز مدینہ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے وہ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ 13 سال مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ایک ایفرٹ کی، ایک فاؤنڈیشن لے آؤٹ کی، اور اس فاؤنڈیشن میں ضروری تھا کہ جو ٹیم ہے، صحابہ جو ہیں، ان کی بہت زبردست گرومنگ ہو، ان کی پرسنالٹیز بہت اسٹرانگ ہو، وہ مواحد ہوں، وہ ایمان پرست ہوں، وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بہت ضروری تھا کہ وہ بہت اسٹرانگ ہوں، کیونکہ اسلام ایک بہت بڑا مشن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی سوشل ریفارم لانے والے، بہت بڑی ریولوشن لانے والے، اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانے والا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ
وہ جو ٹیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، مواحد ہونے چاہیے، یعنی توحید پرست ہونے چاہیے، اور ان میں کوئی نفاق کے ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے، اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے مشکلات سے۔ تو اس لیے 13 سال کا جو عرصہ تھا وہ بہت مشکل بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں مظالم بھی ڈھائے گئے ان پہ، اور انہیں صبر کرنے کا حکم دیا، ان کی گرٹ، ان کی ول پاور، ان کی پیشنس بلڈ کی جا رہی تھی، ان کا کریکٹر بلڈ کیا جا رہا تھا، انہیں معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، انہیں صبر کی ترغیب دی جا رہی تھی، انہیں سکھایا جا رہا تھا غصے پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ساری بنیادی چیزیں انسان کے کریکٹر کے لیے بہت ضروری ہیں، اسپیشلی جب ان انسانوں نے ایک بہت بڑی سوشل ریفارمیشن لے کر آنی ہے۔ تو اس لیے مکی جو سورج ہیں ان کی جو مین تھیم ہے وہ عقیدہ، فکر آخرہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مکی سورج کی جو ہے وہ تقریباً سب کی تھیم ہے۔ مدنی سورج کی تھیم تھوڑی سی مختلف اس طرح سے کہ اب ٹیم بلڈ ہو چکی ہے، اور اللہ نے مدنی سورج میں صحابہ کو ڈانٹا بھی ہے۔ ڈانٹنے سے مراد ہے جیسے ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے ان کی بہتری کے لیے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، انہیں شیک کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریبیوک کیا ہے، شیک کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موٹیویٹ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانفیڈنس بھی دیا ہے مدنی سورج میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنی آئیڈینٹی بلڈ کروائی مسلمانوں کی، کیونکہ یہ لوگ آگے جا کے ایک بہت بڑی ریولوشن لانے والے۔ سیکنڈلی، مدینہ میں ایک اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ بھی قائم ہو چکی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی انٹریکشن شروع ہو گئی تھی، سچ ایز جیوز اینڈ کرسچنس۔ تو جیوز اینڈ کرسچنس کے حوالے سے سورہ البقرہ میں بہت سی آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی، اور لیٹس سی کہ وہ آیات جو ہیں کیا ہیں، اور لیٹس سی کہ جوز سے کیسے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیشن تھا وہ 3 جوز کے قبیلے سے تھا، یہودیوں کے 3 قبائل وہاں پر رہتے تھے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قینوقہ اور بنو قیروزہ۔ یہ تینوں بہت وہاں پہ مطلب انفلوئنشل تھے، اور ظاہر ہے کہ فورٹریسز میں رہا کرتے تھے، ان کے اپنے قلعے تھے، اور اچھے خاصے امیر لوگ تھے، یہ ٹریڈ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی مدینہ میں۔ تو مارکیٹ پلیسز ان کی تھیں، بیکاز شروع سے اہل یہود جو ہیں وہ ٹریڈنگ میں بہت آگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیکٹ بھی کیا، پیکٹ آف مدینہ میں جوز بھی شامل تھے، ان سے باقاعدہ یہ ٹریٹی کی گئی کہ جب تم لوگ پر کوئی حملہ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب ہم پر کوئی حملہ ہوگا تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے، اور دشمن کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، دشمن کے خلاف انفیکٹ سب کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پیس ٹریٹی ان کے ساتھ قائم تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب سورہ البقرہ خود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اہل یہود کے بارے میں اتنے سخت آیات کیوں ہیں، اور بنی اسرائیل کو اتنا کیوں اللہ نے ڈانٹا ہے، اور پھر وہ یہ حیران ہوتے ہیں، تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی اتنی سخت ٹون کیوں واضح ہو رہی ہے سورہ البقرہ سے، اور یہ منافقین کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ بیکاز آبویسلی جب کوئی شروع سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ آتی ہے۔ تو سورہ البقرہ یاد رکھیں کہ 5 ہجری 6 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک نازل ہوتی رہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری دور تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آخری دور میں کافی چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں، بہت وارننگز مل چکی تھی قریش کو اور باقی لوگ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے سورہ البقرہ کی ٹون از ویری اسپیشل۔ سورہ البقرہ کی ٹون جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، ویک اپ کال دی ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو ہیڈنگ۔ یہ اتنی ڈائنامک ہے سورہ البقرہ، اس میں تقریباً 5 سے 6 مختلف تھیمز آتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے جیسے انشاءاللہ ہم چلتے جائیں گے آپ کو سمجھ لگتی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں ایمان والوں کی، متقین کی اور منافقین کی بات ہوئی ہے، ان کا موازنہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے اور بہت ہی منفرد انداز سے ڈسکس کی گئی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اہل یہود رہ رہے تھے ان سے بھی بات چیت کرنا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل میں تذکرہ ہے، پھر کعبے قبلے کی چینج کے احکامات ہیں، پھر کچھ فقہی احکامات ہیں، روزوں سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، حج سے ریلیٹڈ، اور پھر ظاہر ہے کہ سود کے مسائل سے ریلیٹڈ۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں۔ تو اٹ از سو ڈائنامک، اس میں اتنی تھیمز ملیں گی آپ کو کہ یو ول بی امیزڈ ٹو سی دا ورائٹی اینڈ ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہاؤ بیوٹیفلی آل آف دیم آر انٹر کنیکٹڈ، کس خوبصورتی سے جیسے موتی آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایک مالا میں، جیسے تسبیح کے دانے آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ایک دانہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ تھیمز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اوور آل میسج جو دے رہی ہے یہ پوری
की पूरी थीम वो ये मैसेज दे रही कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्रक सूरह अल-बकरा का ये कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, दीन को मजाक मत समझो, अल्लाह को मजाक मत समझो, रसूल को मजाक मत समझो, अपने आप को झंझोड़ो, वेकअप कॉल दो, आंखें खोलो। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।